وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ حمد و صلاۃ بعد انتہائی واجب الاحترام سامعین ذی احتشام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروردگار عالم دا ان گنت لا تعداد احسان ہے کہ جس خالق کائنات نے اساں ساریاں نو اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا اور اپنے خصوصی فضل و کرم دے نال اپنے پیارے حبیب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی امت مسلمہ وچ پیدا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے اساں ساریاں نو یہ توفیق عطا فرمائی کہ اج دے مقدس دن جمعۃ المبارک نو خالصتاً اپنے رب نی عبادت واسطے اس نے پاک گھر وچ حاضر ہاں۔ اللہ کریم میری اور آپ سب حضرات دی حاضری نو اپنی پاک بارگاہ لم یزل وچ قبول اور منظور فرمائے، اور اپنی یہ توفیق ہمیشہ ہمیشہ ساڈے شامل حال فرمائے، اور کل محشر دے میدان اللہ کریم اساں ساریاں دی بخشش دا سامان بنائے۔ آج دی تقریر نا عنوان فکر امام احمد رضا و تعلیمات حضور داتا علی حجویری۔ دو مضمونوں نو میں لے کے چلنے، اتنی طویل گفتگو تے نہیں لیکن چیدہ باتاں آپ حضرات دی گوشت گزار کرانگا۔ دعا فرمو کہ اللہ رب العزت حق سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والیو، اسلام وچ پورے داخل ہو جاؤ، اسلام وچ پورے داخل ہو جاؤ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کشتہ عشق مصطفیٰ امام احمد رضا خان فاضل بریلی، اسی اہل سنت و جماعت ہاں، ساڑھے تھے لوگ بہتان بھی لانن، برا پلا بھی کہنن، کئی شرک نہ فتوہ لانن، کئی مشرک ہونے دا فتوہ، کئی بدعتی کہنے نے، یعنی جتنا ظرف ہونا، جتنی عقل ہونی ہے، اتنی گفتگو ساڑھے بارے کیتی جانی ہے۔ اسی اہل سنت و جماعت ہاں اور حنفی کہلوانے ہاں، تے ساڑھے نال بریلوی اس واسطے لگنا ہے کہ ساڑھے ترجمان اعلیٰ حضرت نے۔ میں آج نے خطاب نے اندر تساں یہ دساں کہ فکر امام احمد رضا کیے اے برے صغیر پاک و ہند نے اندر اعلیٰ حضرت نے کارنامے کی نے، اور اعلیٰ حضرت اے سنی بریلوی جڑے نے کیوں منن، کیوں ہر وقت اعلیٰ حضرت نے گن گانن۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اساں ایک فکر دیتی ہے، او فکر کیڑی اعلیٰ حضرت نے سانو دیتی ہے؟ اعلیٰ حضرت کی پوری زندگی نہ مطالعہ کرو، پڑھو اعلیٰ حضرت ہاں کہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی کون آیا، اس نا والد کون ہے، اس نا والد کون ہے، ماں کون ہے، انہاں دینی خدمات کی نے، انہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ناموس تے کیڑا کم کی تھا۔ سب تو بڑھ کے بات کہ برے صغیر پاک و ہند نے مسلمانہ وچ عشق مصطفیٰ نی شمع روشن کر دیتی ہے، ہر دل نے اندر عشق مصطفیٰ نی شمع روشن ہوئی۔ 1856 نے اندر آپ نے ولادت ہوئی، 1857 نے اندر جنگ ہوئی ہے، انگریزاں نے جنگ آزادی جڑی لڑی گئی، انگریزاں تکیا کہ جڑے برے صغیر پاک و ہند نے مسلمان انہاں چ بہت زیادہ جذبہ، کیڑا جذبہ ہے کہ اے اپنے رسول نال بڑی محبت فرمانے نے، اپنے آقا نال اتنی محبت فرمانے نے کہ آقا دے بارے وچ کوئی گل سنن واسطے تیار نہیں ہیں۔ دوسرا انہاں مسلماناں اتنا جذبہ پایا جانا، اتنا جذبہ کہ اے جہاد واسطے تیار ہو جانے،
اور انہاں دیاں ماواں بھی داد دینے کہ اے ماواں اپنے جوان پتر جہاد وچ بھیج کے رسول اللہ دے دین تو قربان کروا دینی ہے۔ انہاں آکھیا کہ انہاں لوگاں کنج قابو کیتا جائے۔ 100 سالہ پلان انگریز ترتیب دینا، اپنی زندگی نہ 100 سالہ پلان، وہ سر جوڑ کے بیٹھے۔ انہاں آکھیا سارا کچھ کر کے ویکھ لیا لیکن اسی اس نتیجے تے پہنچیاں اے جڑی قوم مسلمان جنہاں دے سینے چ عشق محمد ہے، جنہاں نے سینے چ رسول اللہ نہ پیار ہے، اساں اسی ہرا نہیں سکنے ہاں۔ سر جوڑ کے بیٹھے۔ انہاں کیا انج کرنے ہاں کہ پہلے انہاں نے سینیاں وچوں عشق نبی ختم کرنے ہاں، پھر دوسرا جہاد ختم کرنے ہاں، پھر جڑی نا وطن المحبت ختم کرنے ہاں۔ انہاں کیا اس نا کے پلان تیار کیتا جاوے۔ اے میں 1857 کی بات پیا کرنا۔ پھر انگریزہ نے پلان تیار کیتا۔ انہاں پھر اس دور نے اندر مولوی خریدنے شروع کی تھے، پیر خریدے۔ انہاں کیا کام انج کریے، ایسا کام پائیے تاکہ کسی کنوں کان خبر بھی نہ ہوئے۔ اس وقت پھر پیر خریدے گے، علماء خریدے گے۔ او بندے اے فتنہ کو آج دی بات نہیں ہے، اے فتنے پرانے دور تو چلے آ رہے ہیں، رسول اللہ نے دور تو تے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اے جڑا مسلک ہے نا اہل سنت و جماعت، اے کو آج نہیں بھی پیداوار نہیں، اے رسول اللہ نے دور نہ چلے آ رہے ہیں۔ اس کی ترجمانی اعلیٰ حضرت نے کی تھی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کشتہ عشق مصطفیٰ امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے آکھیا جو مرضیہ کر لو، تسی کہندے ہو سا مولوی خرید لینے، پیر خرید لینے، جو مرضیہ لکھ دیو، جب تک احمد رضا دے جسم وچ جانے۔ اعلیٰ حضرت نے آکھیا میں تے رسول اللہ دیاں نعتاں لکھدا رہواں گا، میں تے رسول اللہ دا پیار لوگاں دیاں سینیاں وچ منتقل کردا جاواں گا۔ لوگاں نے لکھیا اس دور نے اندر، اے جس ویلے 1857 نے اندر تاریخ چلیے، اعلیٰ حضرت دی ولادت 1856 چوئیے، 4 سال دی عمر سی اعلیٰ حضرت نے۔ اعلیٰ حضرت نے ناظرہ قرآن پڑھ لیا سی، 4 سال دی عمر ناظرہ قرآن پڑھ لیا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جس ویلے 12 سالاں دے ہوئے نے، اعلیٰ حضرت نے پہلا فتوہ جاری کر دیتا۔ پہلا فتوہ 12 سال دی عمر جاری کیتا۔ اس وقت اعلیٰ حضرت نے پھر لکھنا شروع کیتا وے۔ اعلیٰ حضرت دا ترتیب لکھن دا کی سی، 2 کلمہ تے 2 دواتاں سن۔ ایک پاسے کلم دواتے جس نال قرآن حدیث لکھی جانی سی، ایک پاسے کلم دوا سی جس کلم دوات نال رسول اللہ دیاں نعتاں لکھیاں جانیاں سن، رسول اللہ دیاں نعتاں لکھیاں جانیاں سن۔ لوگاں نے آکھیا کہ جدا نام احمد ہووے محمد ہووے او دے کول کوئی اختیار نہیں ہے۔ اے لوگاں نے لکھیا، انگریزاں نے جڑے مولوی خریدے نے انہاں مولویاں نے کتاباں لکھیاں نے۔ اعلیٰ حضرت نے آکھیا تسی جو مرضیہ لکھو، پر اعلیٰ حضرت دا جواب بھی سن لو۔ آپ نے فرمایا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ او مالکی کے حبیب۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جواب لکھیا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ او مالکی کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ انہوں نے اپنی کتاباں میں لکھیا، انہاں لکھیا کہ محمد مصطفیٰ کل کوئی اختیار نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا او میں دنیا والیاں نو فکر دے کے جا رہا ہاں، پتہ نہیں میں ہونا یا نہیں ہونا وے، پر میرے جان تو بعد بھی ممبراں تے تذکرہ کیتا جائے گا۔ تسی کہنے ہو جدا نام محمد ہوئے، جدا نام احمد ہوئے، جدا نام علی ہوئے، او دے کل کوئی اختیار نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے لکھیا فرمایا قیامت دا میدان برپا کیتا جائے گا، قیامت دا میدان لگے گا، قیامت نے میدان نے اندر بھی اللہ کریم اپنے محبوبہ اتنا اختیار دے گا، سونیا جن
تیری مرضی ہوے گی انج میری مرضی ہوے گی۔ اعلی حضرت امام اہل سنت اس مسلک دی ترجمانی کر دے رہے نے، دفاع کر دے رہے نے۔ ایسی فکر اعلی حضرت نے دیتی ہے۔ اعلی حضرت نے آکھیا اے جڑے فتنیاں دا دور ہے، اے حضرت عثمان غنی دے دور بھی شروع ہو جاوے، اس تو پہلے بھی فتنے برپا ہوندے رہے نے۔ ہن ذرا میری گل توجہ نال سنیو تاکہ تھانوں گل سمجھ آ جائے، کیونکہ ساڈا مسلک او مسلک ہے جس مسلک دے متعلق میرا سونا نبی فرماندا رہا۔ آج ہر بندہ کہنے میں سچا ہاں، میں سچا ہاں۔ نبی کریم تشریف فرما نے، میرے نبی نے 6 لینا ادھر لائیاں نے، 6 لینا ادھر لائیاں نے، ایک وڈی لین درمیان لائیے۔ میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ اے جڑی گل میں ہن کرن لگا وا، ویکھو نا جو دنیا میں ریاضی پڑھایا جاندے، میتھمیٹک پڑھایا جاندے، لوگ کہندے الجبرے نہ سوال آ گیا وے، الجبرے نہ قانون کیڑا وے، 6 تے 6 ادھر لا دتیاں جان، ایک لین سنٹر چلائیے تے 72 بن جاندا وے۔ کملی والے کسے کول الجبرا پڑھیا نہیں ہے، میتھمیٹک پڑھیا نہیں ہے، پر میرے نبی نے لینا لائیاں، صحابہ نو فرمایا میرے صحابہ پچھلیاں قوماں وچ 72 فرقے بنے نے، پر میری امت جی 73 فرقہ بنے گا، 73 فرقہ بنے گا۔ میرے نبی نے فرمایا کلہم فی نار، سارے جہنمی ہون گے الا واحدہ، انہاں وچ ایک ایسا ہوئے گا جیڑا جنتی ہوئے گا۔ سارے جہنمی ہون گے انہاں وچ ایک ایسا ہوئے گا جیڑا جنتی ہوئے گا۔ پوچھیا یا رسول اللہ او جنتی کیڑا فرقہ ہوئے گا؟ میرے نبی نے فرمایا او جنتی فرقہ ہوئے گا جیڑا میرے صحابہ دی اتباع کرن والا ہوئے گا، جیڑا میرے صحابہ دی اتباع کرن والا ہوئے گا۔ آج ویکھو نا جس دنیا میں اسی پہ رہنے ہاں، کوئی جناب حضرت ابو بکر صدیق دے بارے بھی زبان درازی پیا کرنا وے، کوئی حضرت عمر فاروق دے بارے بھی زبان درازی پیا کرنا وے، کوئی مولا علی دے بارے بھی دست درازی پیا کرنا وے، کوئی آل بیت دی شان دی اندر گستاخی پیا کرنا وے، کوئی صحابہ نے بارے زبان پیا کھولنا وے۔ اے سنیاں دا ویڑا بڑا کھلا وے، اے سنیاں دا مسلک بڑا کھلا وے، ساڑے دل دا ویڑا بڑا کھلا وے۔ شان آلے بیت ہوئے سنلی گج وج کے بیان کرنا وے، شان صحابہ ہوئے سنلی گج وج کے بیان۔ جس نشان ہوئے اولیاء کرام نہ تذکرہ ہوئے، سنی گج وج کے بیان کرنا ہوئے، سنی ہون نہیں ہوئے جنہوں اعلیٰ حضرت نے فکر دیتی ہے، نہ صحابہ دے بارے وچ کوئی گل کرنی ہے، نہ آل بیت نے بارے کوئی گل کرنی ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے سنو دسیا وے آل بیت نبی دے گھر والے نے، صحابہ نبی دے در والے نے۔ اے اعلیٰ حضرت نہیں فکر ہے تو میں بات عرض پیا کرنا سا۔ میرے نبی نے فرمایا میری امت 73 فرقہ بنے گا، انہاں وچ ایک ہوئے گا۔ ذرا اپنے مسلکاں کھولو نا، ذرا غور نال ویکھو نا، اسی اہل سنت والجماعت ہاں۔ اہل سنت جماعت کیڑی ہے؟ اے اوہی جماعت ہے جڑے میرے نبی نے بنائی سی، اے اوہی جماعت جڑی صحابہ دی جماعت چلی آ رہی ہے، تواتر نال اہل سنت چلی آ رہے نے۔ اگو جناب کوئی فرقہ بن گیا وے، اے چالاں کدو چلیاں گئیاں نے، میں بات لمبی نہیں کراں گا۔ حضرت عثمان ذی نورین دا دور ہے، پہلے 6 سال بڑے سونے گزرے نے، 6 سال بڑے سونے گزرے نے، جڑے دوسرے 6 سال آئے نے۔ عبداللہ ابن سبا یہودی آیا، اس نے جناب فتنے برپا کی،
مصر گئے نے نواں نواں اسلام پھیلیا سی انہاں کیا اس مقام تے جاواں گے جتھے نواں دین پھیلے آوے نوے نوے لوگ مسلمان ہوئے نے انہاں پھر جناب جڑے بندے خریدے نے انہاں نو پیسے دیتے گئے نے انہاں جا کے منافقاں کیتا کیے اتو کلمہ پڑھ دے رہے نے وچوں رسول اللہ دی مخالفت کر دے رہے نے انہاں جناب نوے نوے مسلماناں نو مل کے انہاں آکھیا تھانوں پتہ وے تساں کلمہ پڑھ لیا وے پر میں تے سنیا وے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی دنیا چاونا وے حضرت عیسیٰ زندہ زمین تو اٹھائے گئے نے انہاں زمین تے آنا وے لوگاں کلو کلمہ پڑھوانا وے انہیں آکھیا میں نہیں سنیا وے اودے دماغ وچ گل پا کے اگے ٹر گیا وے اس نے جناب دوسرے دسیا دوسرے تیسرے دسیا اے فتنہ پھیلنا شروع ہو گیا حضرت عثمان ذوالنورین لے دور نے اندر جڑے آخری 6 سال گزرے نے بہت بڑے فتنے برپا ہوئے نے اتنے فتنے برپا ہوئے نے مسلمان آپس تقسیم ہونا شروع ہو گئے نے یہی فتنہ جناب اج نے دور نے اندر بھی ہے گل ذرا توجہ نال سنیو اس ویلے جناب انہاں بندے خریدے جڑے دوسرے ملکاں وچ گئے نے پیسے دے کے اتو کلمہ پڑھ دے رہے نے وچوں جناب منافقت کھل کے سامنے آندی رہی ہے اج نے دور نے اندر سوشل میڈیا تے کم کیتا جا رہی آوے انگریزاں نے آکھیا جناب تفرقہ کنج پاؤ انہاں دے مولوی خرید لو انہاں دے پیر خرید لو اے رات رات پوری جاگن گے انہاں جناب مولوی خریدے نے پیر خریدے نے سوشل میڈیا تے بہ کے انہاں نے جناب بیان ریکارڈ کروائے نے ساڑی مسجد جان والا بندہ کہلے جی راتی میں کلپ سنے آوے اس مولوی نے اے گل کیتی ہے او دے دماغ نے اندر کھوتا وڑ گئی آوے انہوں مطمئن کرن دی کوشش کیتی ہے او دے سنگی نے آکھیا نہیں میں فلاں مولوی نہ کلپ سنے آوے انہیں گل کیتی ہے اتنی بڑی زیادتی کیتی جا رہی ہے مسلمانہ نال سوشل میڈیا تے مولوی خرید کے بٹھا دیتے گئے نے چیلی پیر بٹھا دیتے گئے نے مولویاں وچ تفرقہ پہ گیا مسلکاں وچ تفرقہ پہ گیا پیراں وچ تفرقہ پہ گیا پھر انگریزاں نے آکھیا جناب انج کرو پیکج فری کر دیو اتنے پیکج دے دیو سہولت دے دیو تاکہ پوری رات اے جوان لڑکے جوان لڑکیاں پوری رات آپس کپ شپ لاون بے حیائی نو عام کر دیو اتنی بے حیائی پھیل جاوے کسی دین علیہ پاسے توجہ نہ کرو میں دعوت فکر دے رہا وا اعلی حضرت نو منن والے ہو اج بھی سوشل میڈیا تے کم کیتا جا رہا وے پوری رات دے پیکج پوری رات نیا گلا پیکج مکدہ ہی نہیں پیا اے جناب ساڑی نئی نسل تباہ کیتا جا رہی آوے اے سازش کتوں شروع ہوئی ہے اے سازت یہودوں نے سارا دیئے پوری رات جناب گلا کر دے رہنے نے نہ نماز دی فکر ہے نہ قرآن دی فکر ہے جس طرح او لڑکی کہن لیے جناب اس سے طرح کیتا جا رہی آوے انہیں آکھیا ہور کم گلا کرو نا ان کرو جناب مساج سنٹر بنا دیو زنانو عام کر دیو نکاح پابندیاں لا دیو خدا را میرے بدے ہاتھ ویکھو اپنی اولاداں دی فکر کرو نا اپنی بچیاں دی فکر کرو اپنی بچیاں دی فکر کرو اے خوش نہ ہوا میرے کل 2 لاکھ دا موبائل ہے میرے کل 3 لاکھ دا موبائل ہے اے یہود و نصارا دیاں چالا نے تاکہ تھوڑی نسل تباہ کیتی جائے اس سے گل دا دفاع کرنے واسطے اعلی حضرت میدان وچ آئے نے اعلی حضرت اعلی عشق و محبت عشق و محبت عشق و محبت عشق و محبت آج دنیا والیاں پتہ لگ جائے کہ اس مادی اور پرفتن دور نے اندر آج بھی مسلمان ہیں جڑے اعلی حضرت نے فکر لے کے بیٹھے ہوئے نے اعلی حضرت دے زمانے میں جس ویلے کتاباں لکھیاں گئی کتاباں لکھیاں گئیاں انہاں جناب کتاباں وچ نبی دی شان دے بارے وچ گلاں لکھیاں گئیاں
صحابہ دے بارے وچ گلاں لکھیاں گئیاں، آلے بیت اتوار دے بارے وچ گلاں لکھیاں گئیاں۔ اج بھی تسی تکو نہ سوشل میڈیا تے جناب کوئی شوشا چھوڑ دینا ہے، کوئی حضرت ابو بکر صدیق دے بارے وچ پیا بھونکنا وے، کوئی سیدہ پاک دے بارے وچ گل پیا کرنا وے، کوئی جناب حضرت امیر معاویہ دے بارے وچ گل پیا کرنا وے۔ اے سوچاں کتھوں لیاں گئیاں نے؟ سنی تے او سنیے جڑا آل بیت نوی نو کرے تے صحابہ نوی نو کرے۔ آل بیت نوی غلام ہے تے صحابہ نوی غلام ہے۔ اعلی حضرت امام اہل سنت نے پھر جناب پھر کام کرنا شروع کیتا۔ اعلی حضرت نے ایسا کام کیتا، اعلی حضرت نے فرمایا سوال کرنے والے ہو تسی کی کہہ رہے ہو کہ جدا نام محمد ہوئے، احمد ہوئے، علی ہوئے او دے کول اختیار کوئی نہیں ہوندا۔ اعلی حضرت نے کیا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے۔ ساری دنیا جان دیئے کہ کل محشر دا میدان لگے گا، کملی والے ساڑی سفارش فرمان گے، اسی تاں بخشے جاوان گے۔ اعلیٰ حضرت نے آکھیا میں ایک فکر دے کے جا رہی ہوں کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اللہ اکبر۔ انگریزہ نے پھر بندے خریدے، بندے بھی پھر ماڑے موٹے نہیں خریدے، پڑھے لکھے بندے خریدے، خرید کے نقل پھر کام کروایا، علمی کام، کتاباں لکھیاں گئیاں، پھر انہاں مولویاں تے پیراں زمینہ دیتیاں گئیاں۔ اے مولوی فرقہ ایسا میرے سمیت میں اپنے وچ رکھ کے گل کرنا، اے چاہوے تے قوم سدھے پاسے لے جاوے، کیوں اسرائیل صاحب ٹھیک ہے نا؟ تے چاہوے تے اس امت گمراہی والے پاسے لے جاوے۔ اس نے جڑے چاہنے والے ہو سن، سننے والے ہو سن، اساں فالو کر سن۔ اے بندے آنے نا کہ میں اساں بڑا فالو کرنا، لائک کرنا، میں جناب اس نے تقریرہ سننا، وہ صحیح کہہ رہا غلط کہہ رہا، ساڑھے کو تے علم نہیں ہے صحیح تے غلط کہنے نا، لیکن اس بندے جس لین تے لایا بندے اس لین تے ٹور پینے، اس لین تے اس وقت بھی مولوی وکے، پیر وکے، بریلی نے اندر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت تک خبراں پہنچیاں۔ میٹرک نے امتحان آیا، میٹرک نے امتحان گوریاں ایسا بندہ خریدیا نام نہاد مسلمان، یعنی تو کلمہ پڑھنی ہے اندروں منافق آیا، اساں پیسے دیتے گئے، اس ایک پرچہ مرتب کیتا۔ سنے ہو لوگ آنے تسی اعلیٰ حضرت نہ ذکر کیوں کرنے ہو، امام احمد رضا نہ ذکر کیوں کرنے ہو؟ اس پرچے نے اندر 3 سوال اس رکھے، پہلا سوال لازمی، دوسرا بھی، تیسرا بھی، ایک سوال نے 50 نمبر، اے پرچہ پاس ہوئے گا پھر تاں امتحان تو پاس ہوئے گا۔ وہ پرچہ جس مرتب کیتا اس 69 سوالاں وچ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گستاخیاں لکھیاں گئیاں۔ یہ پرچہ مرتب ہو گیا، پھر یہ پرچہ چھپ کے آ گیا، یہ پرچہ تقسیم ہو گیا۔ مسلمانہ نے بچے جس وقت سکول گئے پیپر دینے آستے، انہوں نے ہاتھ اندر پیپر آیا، اس تے لکھیا سی کہ سوال لازمی نے، یہ پاس کرو گے تو تمہیں سند ملے گی۔ انہاں پھر بچیاں سوال لکھے، اس نے جواب لکھے، یہ مسئلہ پھر بریلی شریف اعلیٰ حضرت کو پہنچیا، اعلیٰ حضرت کو پہنچیا۔ سنو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو مسئلہ آ گیا،
او میرے بریلی نے تاجدار نے جس ویلے سوال ویکھے نے آلہ حضرت کا فتویٰ سنو نا آلہ حضرت نے فتویٰ کیسا دیتا آلہ حضرت نے فرمایا جس بندے پرچہ مرتب کیتا وے او بندہ کافر ہے اتنی ڈاڈی کا لوئی کر سکتے ہیں جدا نا آلہ حضرت فرمایا جس بندے نے پرچہ لکھیا وے مرتب کیتا وے او بندہ کافر ہے جس بندے نے پرچہ چھاپیا وے او بھی کافر ہے جنہیں سے پرچیاں حل کیتا وے او بھی جتنی اپنے رسول نال محبت نہیں اتنی اونچی آواز وچ آکھو جنہ پرچہ حل کیتا او بھی جنہ پرچہ بنایا او بھی جنہ پرچہ ترتیب دیتا او بھی فرمایا جڑے بالغ نے او بھی جڑے نابالغ نے او بھی کافر اعلی حضرت امام اہل سنت نے فتویٰ جاری فرمایا فتویٰ تے اے وے اگر کوئی نابالغ بچہ ہوئے نابالغ بچہ ہوئے ادھے دے فتویٰ نہیں لگدا کفر دے اسلام دا پر ایک گل کفر دے اسلام دی نہیں ہے اے ڈائریکٹ میرے رسول اللہ دی عزت دا مسئلہ اے ڈائریکٹ کملی والے دی عزت دا مسئلہ وے جنہ پرچہ حل کیتا وے او بھی پھر اعلی حضرت نے گل ختم نہیں کیتی ہے فرمایا اے جنہ پرچہ لکھیا وے جنہ ترتیب دیتا وے اے جناب جنہ پرچہ حل کیتا وے انہاں ایسا اگر بندہ مر جائے ادا نماز جنازہ پڑھنا حرام اے آنے نا فلاں بندہ یرا نہیں ٹھیک ہے جنازہ ہی پڑھنا نہ جی اساں جنازہ ہی پڑھنا نا خیر پیچھے کھلو جاساں سنو اعلی حضرت میں فکر دے کے جا رہا ہوں اعلی حضرت امام اہل سنت نے فرمایا او دی نماز جنازہ پڑھنا حرام میں فتاوی رضویہ پڑھنا پیا او دا جنازہ پڑھنا انہوں غسل دینا انہوں قبر جو اتارنا او دے تے مٹی پاڑا اے حرام ہے اعلی حضرت نے فتویٰ جاری کر دیتا اعلی حضرت نے کیا گستاخ ہو کی پہ کہنے رسول اللہ دے بارے گستاخیاں ساڈا عقیدہ بھی سن لو پھر بریلی جو آواز آئی سب سے اولا ہمارا نبی سب سے اولا بھی سب سے او جتنی اپنے رسول نال محبت اتنی بلند آواز نال پڑھو سب سے اولا ہو سب سے بالا ہو سب سے بالا ہو او بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلے شمع وہ لے کے آیا بھی شمع وہ لے کے آیا ہمارا نبی سب سے اولا ہو بھی سب سے بالا ہو بھی خلقی سے اولیاء سے خلق سے اولیاء سے رسل سب رسولوں سے اعلیٰ بھی سب رسولوں سے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا بھی
دینے والا ہے سچا بھی سب سے آؤ جن کے تلووں کا دون ہے آب حیات اور جن کے تلووں کا دون ہے آب حیات ہے وہ جان مسیح ہماری ہے وہ جان مسیح حضرت امام علیہ سنت نے فرمایا اور گل کرنے والی ہو سوچ سمجھ کے گل کرو جب تک بریلی نہیں اندر احمد رضا بیٹھا ہویا اس وقت تک خبردار کوئی رسول اللہ دی گستاخی نہیں کر سکتا وے تسی انگریزاں دے پٹھو ہو انہاں کولوں پیسے لے کے لکھ دے جاؤ جب تک میرے جسم جان ہے میں رسول اللہ دیا نعتاں لکھدا رہواں گا اعلی حضرت نے آخیا ساڈا تے عقیدہ اے وے سنو میں فکر امام احمد رضا عرض پیا کرنا وا اعلی حضرت نے آخیا ساڈا تے عقیدہ اے وے کہ لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے اعلی حضرت نے فرمایا قبر اندھیری ہوئے گی او اندھیری کوٹھڑی ہوئے گی کوئی سنگی بیلی نہیں ہوئے گا کوئی رشتہ دار نہیں آنگے دو جڑے فرشتے آنگے جنہاں سوال و جواب کر لینے من ربوں کا ماں دینوں کا اعلی حضرت نے تو کنوں فکر دیتی ہے کہ اے جڑا دل ہے اس دل وچ سونے دا پیار بسا لو کملی والے نہ پیار سینے بسا لو پھر اعلی حضرت نے آخیا میں دسنا وا کہ لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلو ارے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلو ارے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے اعلی حضرت امام اہل سنت نے کیا جو بکواس پہ کر دے رہے جیڑی گل کر دے رہے تسی اپنا منہ مدینے والے پاسے کریو نا مدینے والے پاسے کر کے آکھیو چمکی تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمکی تجھ سے پانے والے چمکی تجھ سے پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا چمکانے والے میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے کہ راستے میں ہے جا بجا تھانے والے چمکی تجھ سے پانے والے میرا دل بھی یہ جڑا اعلیٰ حضرت نے آکھیا نا رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے اگر سنیوں میں اس شیر تے گل کرا نا تے سیکشن 2 والی ڈاڈا رگڑا لگ جاسی یہ تھانہ نہیں جڑا پولیس نہ تھانہ ہونا یہ تھانہ ہو جگہ جتے تھانوی صاحب نے انہیں آکھیا کہ جگہ جگہ شکاری بیٹھے نے رسول اللہ نے غلامات جال سٹنے یاستے اعلیٰ حضرت نے ایک شیر چیزوں نے بولتی بند کر دیتی ہے میں مجرم ہوں آقا میں مجرم ہوں آقا اعلیٰ حضرت نے یہ فکر دیتی ہے کہ وہ سونے نی بارگاہ وچ اپنے آپ آجز کر لو آجز کر لو تو پھر جڑا آجز ہو جانا اس تے پھر میرے رسول نے ایڈا کرم ہونا وہ ابشتو بلال آیا
جڑا مکے نے چودھریاں دیاں مٹھیاں پرن والا آیا جسا کوئی نال نہیں بٹھانا آیا اگر بلال کسے چودھری نے جتیاں ہاتھ لا دے تے اس گل تے بھی کوڑے لگنے ہیں تے جتی چودھری نہیں پانا آیا جس ویلے کملی والے نے بارگاہ وچ آیا سونے سینے نہ لایا تے پھر بلال نہیں سیدنا بلال بن گیا او بارگاہ تے اتنی اچھی بارگاہ ہے اتنی اچھی بارگاہ ہے آلہ حضرت نے اے فکر دی تھی فرمایا یہ تسی کہنے ہو کہ رسول اللہ نے کچھ نہیں کر سکنے اور اللہ تعالیٰ نے امام احمد رضا علم لدنی عطا فرمائے یا علم لدنی سنو اس نے میں ایک جھلک بیان کرنا علی گڑھ یونیورسٹی بڑی مشہور و معروف تساں تاریخ نہیں کتاباں بھی اس نام پڑھیا ہو سی اس یونیورسٹی میں جڑے چانسلر آئے جنہ کا نام ہے سر ضیاء الدین جنہ دے نام تھے کراچی ہاسٹل بھی بنیا ہوئے یہ کہنے کہ ساری یونیورسٹی کے اندر میتھ نے ایک ٹیچر ہے جنہ کا نام ہے سید سلیمان اشرف بہاری ایک سوال آ گیا میتھ نہ وہ سوال حل نہ ہوئے یونیورسٹی والے سارے کٹھے انہوں نے آخیا پھر اس طرح کرنے ہیں کہ جرمنی جانے ہیں اس وقت جرمنی نے اندر میتھمیٹکس نے بہت قابل ٹیچر موجود ہے سید سلیمان بہاری کہنے نے کہ میں پروگرام بڑھایا تے میری ملاقات سر ضیاء الدین نال ہو گئی انہاں پوچھیا بھی خیر سنیا کہ جرمنی جا رہے انہاں آخیا جرمنی جا رہے ہاں کیوں اس سوال نہ جواب لینے واسطے انہاں آخیا جرمنی تے بہت دور ہے اے تھوڑے کول 5550 میل تے بریلی شریف ہے بریلی شریف ہے اتھے کملی والے نہ ایک غلام اور کملی والے نہ ایک عاشق بیٹھے آؤ پہلے بریلی شریف جانے ہو سکنا ہے سوال نہ جواب اتھے ہی مل جاوے اس سید سلیمان اشرف بہاری آکھیا بھئی یرا یہ سوال ہے مولویاں نی گل نہیں ہے مولویاں نی گل نہیں ہے اکثر لوگ یہ بھی سمجھنا کہ شاید سارے مولوی ہندی ہونے کوئی پڑھیا لکھیا بھی ہونا آکھن لگے چلو بھئی پروگرام بن گیا اے جناب علی گڑھ یونیورسٹی تو نکلے تے بریلی شریف جس وقت بریلی شریف پہنچے نا اس وقت عصر نہ وقت ہو گئے اعلی حضرت امام اہل سنت وضو واسطے آپ اٹھے آپ نے اپنی آستین چڑھائی وضو واسطے دروازے وچوں یہ اندر داخل ہوئے تے ضیاء الدین سر جڑے انہاں پینٹ پائی تے شرٹ تے ٹی پائی اعلی حضرت ساری زندگی اس لباس اب پسند نہیں کیتا کیوں نہیں کیتا او آہنے اس لباس بندے نے جڑی شرمگاہ ہے او واضح ہونی اے لباس یہودیاں نہ مسلماناں نہ نہیں ہے اے مسلماناں نہ نہیں ہے پوچھیا مسلماناں نہ لباس فرمایا مسلماناں نہ لباس ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احمد پسند کیتی ہے کھلا کرتا پایا کھلے کھلے کپڑے پائے نے پھر سرکار پجامہ بھی پایا وے اگر کوئی سنت عمل کرنا چاہنا تے کھلے کھلے کپڑے پائے پاویں ساری دنیا چلا بھئی آکھے پاویں ساری دنیا پہ آکھے پاگل ہے چلا فرمایا کھلے کھلے کپڑے پاؤ تاکہ تسی اپنے گھراں میں جاؤ تھوڑیاں ماواں پینا بچیاں نوہاں چاچیاں ماسیاں پھپھیاں انہوں نے سامنے تھوڑا پردہ عیان نہ ہوئے اے فکر اعلی حضرت نے اعلی حضرت نے اپنی آستین چڑھائے سر ضیاء الدین اگے انہوں نے آکھیا اعلی حضرت السلام علیکم وعلیکم السلام اے میں چانسلر صاحب لے کے آیا ساڑا ایک مسئلہ بھی وہ بھی اگے ہوئے وہ کہنے لگے کہ نا وضو کرن دے وہ مسئلہ بہت وڈا ہے تے آرام نال حل کرنے اللہ ہون تے نمازہ نہ ٹائم ہے تے نماز بھی او جڑی اثر نہیں نماز
جدے بارے اتنی تاکید ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا بارج کر لے سا اعلیٰ حضرت رک کے فرمایا بعد نہیں بات دسو سوال کیے اس سوال دسیا اعلیٰ حضرت اندر نہیں گئے کوئی کتاب نہیں کھولی فرمایا اے تیرے سوال نہ جواب او چونکہ پڑھیا لکھی ہے کہ یونیورسٹی نہ چانسلر ہے یا علی گڑھ یونیورسٹی نہ انہیں اعلیٰ حضرت نو اتنے تو لے کے تھلے تک ویکھیا پھر تھلے لے کے اتنے تک ویکھیا انہیں کیا بڑے بڑے لوگ آئے نے پڑھے لکھے بڑے بڑے میتھمیٹک دے ماسٹر آئے نے انہاں کو سوال حل نہیں ہویا آپ نے فرمایا جناب تسا علم کتاباں وچوں پڑھیا وے میں علم رسول اللہ اے تسا جناب علم اتھو پڑھی آوے میں جناب کلو علم پڑھی آوے انہیں جناب شرمساری کی دیئے ٹائلہ دیتی ہے وضو کر کے اعلیٰ حضرت کو نماز پڑھیے نماز پڑھ کے تو زانو ہو کے بہ گیا انہیں کیا جے کملی والے دے غلام دی شان نہ اے عالم ہے علم نہ اے عالم ہے پھر سونے دے علم دا کیا اعلیٰ حضرت امامی اہل سنت نے کیا لوگوں کملی والے دے علم تے اعتراض کہ علم غیب رسول اللہ کو نہیں ہے دفاع اعلیٰ حضرت نے کی تھا آج بھی لوگ ہیں کہنے کہ رسول اللہ کو علم غیب نہیں ہے اعلیٰ حضرت نے بڑے دلائل دیتے ہیں میں مختصر دو ٹچ دین لگا ہلکے ہلکے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا او کملی والے نے علم تے اعتراض کرنے والے ہو کدے سورہ نمل غور نل پڑھے ہو کہ حضور سورہ نمل اچ کیے فرمایا حضرت سلیمان علیہ السلام نہ لشکر جا رہا ہے تے اگے چونٹیاں آئیاں تے آپ نہ تخت ہواج بلند آیا او چونٹیاں نہیں سردار چونٹیاں آہنی پہ جلدی جلدی اپنی بلاں میں چلے جاؤ حضرت سلیمان پیغمبر نہ لشکر آ رہی ہے کدھرے بے خبری وچ تھانو پیراں تھلے روند کے نہ چلا جاوے اتنی گل چونٹی کی تھی لشکر جے دور ہے تے حضرت سلیمان پیغمبر نے چہرے تے تبسم آ گیا مسکرا پہ پوچھیا صحابہ نے بھی خیر ہوئے فرمایا او دور چونٹی اس چونٹی اپنیاں چونٹیاں آکھیا کہ جلدی جلدی اپنیاں بلاں میں چلیاں جاؤ کدھرے پیراں تھلے آ کے مسلیاں نہ جاؤ او گل ایڈے دوروں سونی کس حضرت سلیمان پیغمبر نے پتہ لگ گیا کہ دوروں سننا بھی نبیاں نشان ہے دورو سننا بھی نبیاں نشان ہے اعلیٰ حضرت نے فرمایا بے لشکر دور آیا اس چونٹیاں کنے دسیا کہ سلیمان پیغمبر نہ لشکر پہ آنا لوگاں نے کیا اعلیٰ حضرت ذرا وضاحت فرما دیو آپ نے فرمایا او جڑی دنیا دی سب تو نکی شے وے چونٹی جسا سی پہلی کہنے او دے علم دا اے عالم ہے اتنے دور لشکر ہے انہیں اتنے دور پہچان بھی لے آوے کہ سلیمان پیغمبر پہ آن لاوے انہاں دا لشکر پہ آن لاوے کہ چونٹی دے علم دا اے عالم ہے ایڈے دوروں نبی نو پہچان سکتی ہے پھر سلیمان نبی دے نبی دا عالم کی ہو سلیمان علیہ السلام دے نبی امام الانبیاء دے علم دا کی عالم وسی دوسری گل گلاں بہت ساری ہیں دوسری گل فرمایا جس لئے غزوہ بدر ہویا نا غزوہ بدر نے اندر قیدی کر کے رسول اللہ نے بارگاہ وچ غلام پیش کیتے گئے انہاں قیدیاں وچ کملی والے نا چاچا حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ کملی والے نا چاچا بھی پیش کیتا گیا وے حضرت ابو بکر صدیق آئے نے میرے نبی نے فرمایا یار ابو بکر انہاں قیدیاں نال کی سلوک کیتا جائے
حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کی تھی مدینے دے تاجدار میرا دل کردا ہے انہاں کولوں فدیہ لے کے انہاں نو آزاد کر دتا جاوے انہاں کولوں فدیہ لے کے انہاں نو آزاد کر دتا جاوے تھوڑی دیر گزری ہے حضرت عمر فاروق آ گئے میرے نبی نے فرمایا یار عمر انہاں قیدیاں نال کی سلوک کیتا جائے حضرت عمر فاروق نے فرمایا سونیا اگر میری گل کر دیو مینوں تلوار دیو اے اسلام دے دشمن تواڈے دشمن میں انہاں دے دو دو ٹوٹے کر میرے نبی نے فرمایا یار عمر تیری طبیعت حضرت نوح علیہ السلام نال ملنی ہے بھئی بہن ڈاڈی ہے بھئی ٹوٹے کرو تو فارغ کرو فرمایا جیڑی گل ابو بکر صدیق نے کیتی نا میں محمد اس تے اتفاق کرنا ہوں انہاں کولوں فدیہ لو انہاں آزادی دیو فدیے نہیں واری آ گئی بلو اپنے رشتہ داراں فدیہ دیو گل جس لئے رسول اللہ نے چاچے تک آئی نا حضرت عباس تک انہاں کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کول تے شے ہی کوئی نہیں دینے ہستے شے ہی کوئی نہیں ہے اعلیٰ حضرت امامی اہل سنت نے ترجمانی کی تھی ایک گلہ ان سوشل میڈیا لیا کون دسے بھئی اے بھی بیان کیتا کرو نا عوام اچھ لوگاں پتہ لگے کہ ساڈا رسول غیب نہیں خبراں جاننا ہے میرے نبی نے فرمایا چاچا تیرے کل کوئی شے نہیں عرض کی تھی کوئی شے نہیں میرے نبی نے فرمایا چاچا جس ویلے بدر واسطے پیا نکلنا سے توجہ نال میرے جملے سنے ہو جس ویلے بدر واسطے پیا نکلنا سے تو مکہ جو آیا میں مدینے چھو تو مکہ تو آیا میں مدینے جو آیا وہاں بدر واسطے نکل دا سے ایک اشرفیاں نہیں تھیلی تو میری چاچی ام الفضل دیتی ہے اے تھیلی سنبھال کے رکھ لے جے میں واپس مڑ کے آ گیا اسی تو میں استعمال کر لوانگے جے میں ماریا گیا وہاں تے تو استعمال کر لیں اے چاچا اس تھیلی نہ کی کرنا وے تے چاچے نے وہ کیا چاچے نے آکھیا سونیا باقی گلاں بعد وچ کرانگا پہلے مینوں کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دینا میرے نبی نے پھر پڑھایا حق لا حق لا او میرے اللہ دے ذکرہ میں بسم اللہ او میرے اللہ دے او میرے نبی دے ذکرہ میں بسم اللہ او چاچی سا میں پڑھ سا الا اللہ حقی اللہ حق یا محمد پاک لا یا محمد اے کر کچھ ویلا ویندائی اے کر کچھ ویلا ویندائی ہن بہتی تھوڑا دل رہندائی او جدوں ٹلے فورن لیندائی پڑھیے حق لا الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاہور نے اندر ایک بہت بڑا نام ہے سید دیدار علی شاہ جی جنہ اے اعزاز حاصل ہے جنہ غازی صاحب نے دور نے اندر قائد اعظم نال بڑا کام کیتا سید دیدار علی شاہ صاحب
آپ دا تعلق ہے سید نعیم الدین مراد آبادی نال تے ابو البرکات آپ خلیفہ سن امام احمد رضا خان فاضل بریلی نے ملاقات ہونی آپس میں وچ تے سید نعیم الدین مراد آبادی نے آکھیا سید دیدار علی شاہ صاحب کدے تسی میرے نال بریلی شریف جاؤ نا. انہیں آکھیا میں بریلی شریف جا کے کی کرسا رسول اللہ نی آل اولاد نہ شہزادہ ہاں. آکھیا ویسے ملاقات ہستے. انہیں آکھیا میں نہیں جانا میں سنیا وے کہ احمد رضا قوم نہ پٹھانے تے مزاج نہ سختے. قوم نہ پٹھانے تے مزاج نہ سختے. سید دیدار علی شاہ صاحب فرمانے نے میں ایک دفعہ ملنے ہستے گیا سید نعیم الدین مراد آبادی ہاں. اگے گیا تے شاہ صاحب اپنا بکسہ تیار رکھیا سی. میں پوچھیا شاہ جی خیر ہوئے؟ کہ میں بریلی شریف جا رہا ہاں. تے شاہ جی چلو نا میرے نال بریلی شریف. اے دوئے سنگے نال جاساں کوئی تڑے رہسا تے مڑ کے آ جاساں. سید دیدار علی شاہ صاحب کہنے نے میں آکھیا چلو شاہ جی بار بار تسی کہنے ہو میں تھوڑے نال ٹر پینا وا پر میں سنیا یہ کہ وہ قوم نے پٹھان تے مزاج نے بڑے سخت ہیں. کہنے نے اسی ٹر پہ اسی بریلی شریف پہنچے. بریلی شریف پہنچے اس وقت نماز عصر نہ ویلا آیا. سید نعیم الدین مراد آبادی نہ وضو آیا انہاں سامان رکھیا تے جڑی مسجد رضا ہے نا اس نے وچ او نمازاں شامل ہو گئے. کہندے نے میں وضو کرنا سی سید دیدار علی شاہ جی. کہندے نے میرا وضو نہیں سی تے میں تکیا کہ نال ہی قریب کھوہ ہے. اس وقت زمانے بڑے کھوئے ہونے تے لوٹیاں نال پانی پرنے. اتھے ایک بچہ پانی پیا پرے تے مٹی نے لوٹے پیا پرے. کہندے نے کہ میں جلدی نال گیا جا کے مٹی نے لوٹے ہاتھ پایا چانے ہستے پہ وضو کرا. میرے ذہن خیال سی بھئی جڑا بچہ پانی پیا پردا ہے شاید کوئی خادم ہے اعلی حضرت نہ جڑے مہمان آ رہے انہاں واسطے پانی بھریا جا رہے ہیں. کہندے نے کہ میں لوٹے نو ہاتھ پایا نا اس بچے نے میرا ہاتھ پکڑ لیا. اس نے کہا خیر بابا جی پردیسی ہو؟ فرمایا میں لاہور تو آیا ہوں میں وضو کرنا ہے. کہندا ہے تھانوں اے پتہ نہیں کہ کسی نے چیز پوچھے تو بغیر نہیں لئی دی ہے. اے پانی میں بھریا ہے. سید دیدار علی شاہ صاحب کہندے نے میں انہوں آکھیا میں وضو کرنا ہے چلو تو مینوں دے دے میں وضو کر لواں. اس آکھیا اتنی عمر ہو گئی ہے تھوڑی داڑھی سفید بال آ گئے تھانوں اے بھی مسئلے دا نہیں پتا کہ نابالغ بچہ اگر اپنی مرضی نال کوئی چیز کسیاں دینا چاہے تے شریعت نے قانون نے مطابق نہیں دے سکنا. گل سمجھیو اے تک نہ لوگ آنے نہ بچیاں کو لکھوا کے دا انہاں زمین اساں اپنے نام کرا لیتی. تو کیڑے قانون نے تحت لکھوائیے؟ محمد عربی نہ قانون تے اے وے کہ نابالغ بچہ اپنی مرضی نال چاچے مامے ماسی پھوپھیاں کوئی چیز دینا چاہے تے نہیں دے سکتا. جس وقت تک وہ بالغ نہیں ہونا بلوغیت تک نہیں پہنچنا اساں پھر اچھے برے تمیز آنی سمجھ آنی اساں پتہ ہونا ہے کہ میں یہ چیز رکھی میرے ہستے فائدے ہستے ہوئے. کیوں رون صاحب اے چیز رکھی تے نقصان ہستے ہوئے. سید دیدار علی شاہ صاحب پیچھے ہٹ کے کھلو گے کہنے لگے میں اپنے علم تے بڑا مان کردا سا. اے اعلیٰ حضرت نے مدرسے جڑے بچے پڑھنے نے طالب علم انہاں دا علم میرے علم کو زیادہ وے. کہندے نے میں پھر تو پانی لیا میں وضو کیتا. وضو کر کے میں دیر ہو گئی نماز ہستے جس وقت گیا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کشتہ عشق مصطفیٰ امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ سیڑھیاں تو نیچے اتر رہے ہیں. کہنے نے کہ میں تکیا تے میں سمجھ گیا بھائی اے احمد رضا ہی آ رہے ہیں. جو ہی میرے قریب آئے تے اعلیٰ حضرت اللہ تعالیٰ اس صلاحیت تو نوازے ہیں اگر انہوں کو کوئی سید جانے ہیں تے اعلیٰ حضرت جان لینے ہیں تے بڑی تعظیم کرنے آئے.
تاں ہی اعلیٰ حضرت لکھیا نا کہ تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور۔ سید دیدار علی شاہ صاحب کہنے نے کہ میری اعلیٰ حضرت نے بڑی تعظیم کی تھی، قریب آگے تو میں انہوں کو پوچھیا کہ تسی احمد رضا ہو؟ تو انہوں نے آکھیا جی شاہ جی میں احمد رضا ہاں تے قوم نہ پٹھانا تے مزاج نہ ذرا ساختہ۔ نہیں سمجھیو تسی گل میری کہ میں علیہ گل ہی نہیں کی تھی۔ انہوں نے کہا شاہ جی میں قوم نہ پٹھانا تے مزاج نہ سختا۔ سید دیدار علی شاہ جی کہنے نے میرے چھکے چھوٹ گئے، ایک گلت میں لاہور نے سید نعیم الدین مراد آبادی دل کی تھی سی، کہنے نے نماز اثر ادا کی تھی۔ کچھ دن تو بعد سید نعیم الدین مراد آبادی نے آکھیا شاہ جی آؤ واپس چلنے آ۔ سید دیدار علی شاہ جی نے آکھیا شاہ جی تسی ان ٹر جاؤ، میں تے انہاں کول ہی زندگی گزارنی ہے۔ اے میرے اعلیٰ حضرت نا علم آیا، اللہ اکبر، اے علم آیا اعلیٰ حضرت نا تے جنہ رنگیا ہوئے میرے نبی تے فکر جنہ دیتی ہوئے عشق مصطفیٰ نہیں، فکر جنہ دیتی ہوئے ناموس رسالت نہیں، ہیں پھر دنیا جو مرضی ہے کرنی رہے۔ جب تک اعلیٰ حضرت نے غلام زندہ نے عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت۔ میرا دل سی کہ میں کوئی گل داتا علی جویری نہیں بھی سناواں، سناواں اللہ اکبر۔ داتا علی حجویری سچے سیدن اور نجیب الطرفین سیدن۔ داتا علی حجویری نے جڑی تعلیمات ہے نا، داتا علی حجویری اے نہیں فرمایا کہ پنڈی والے جدوں تسی میرے مزار تے آؤ تے ٹول کٹنے تے جھنڈے چاہ کے تے پیدل تے پیروں ننگے آئے ہو۔ اے داتا علی حجویری نہیں فرمایا نے۔ داتا علی حجویری نے جڑی تعلیمات ہے آپ نے نہیں فرمایا کہ جدوں میں دنیا تو چلا جاساں تے تھے میلے لائیو، ٹھیلے لائیو، خسرے نچائیو، موت نے خوہ بنائیو۔ اے داتا علی حجویری نے تعلیمات نہیں ہے۔ داتا علی حجویری نے تعلیمات ہے وے کہ فرمایا جدوں بھی میرے کل آئے ہو، جدوں بھی میرے کل آئے ہو اللہ نی بارگاہ وچ کھلو کے رسول اللہ تے درود پڑھ کے منگیو تے میں عالم برزخ وچ سفارش کرساں اللہ دعا قبول۔ اچھا سنو اس گل تے میں ہن دلیل دین لگا۔ دلیل اے وے کہ ایک زمانہ آیا لاہور شیراں والا گیٹ تو ایک رسالہ چھپنا آیا جس کا نام آیا خدام الدین۔ خدام الدین یہ رسالہ چھپنا آیا تے اچھرا تو ایک رسالہ نکلنے جس کا نام آیا تعلیم القرآن، اور ایک بندہ گزریا جس کا نام ہے صاحبزادہ دار الشقو۔ اس کتاب لکھی ہے سفینۃ الاولیاء۔ یہ دو رسالے تے ایک کتاب انہاں جناب کتاباں نے اندر انہاں لکھیا۔ اے 1953 کی گل ہے۔ انہاں لکھیا، انہاں آکھیا کہ داتا علی حجویری نی قبر تھی ہے ہی کوئی نہیں ہے، انہاں نی قبر تے ادھر ہے، راوی نے کنارے اتنے پارٹی کو تے ہے ہی کوئی نہیں قبر۔ انہاں لوگاں متزلزل نہ شکار کر دیتا، رولا پہ گیا لاہور نے اندر۔ انہاں آکھیا اتنی پرانی کتاب ہے، اتنا کچھ لکھیا تے ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ اے رولا چل پیا، لوگ گلاں کرن لگ گئے، چہمگوئیاں ہونیاں شروع ہو گئیاں۔ انہیں آکھیا داتا علی حجویری نے اتنے مزار نہیں، اتنے ایویں سنیاں جناب پا لیا۔ اللہ کے داتا علی حجویری نے مزار ہون بھی میرا خیال 1000 سال تو زیادہ ہو گئے، 1000 سال تو زیادہ ہو گئے داتا علی حجویری نے مزار آ تے لاہور نہ بڑا پرانا نام ہے۔ حضرت عمر فاروق نے دور نے اندر بھی لاہور نہ نام آیا۔
شور پہ گیا محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد خان قادری فیصلہ آباد تو ہر جمعرات آنے آئے داتا دربار تے اتھے آن کے مراقبہ کرنے آئے داتا علی حجویری نا مزار او مزار ہے جس مزار تے معین الدین چشتی اجمیری نے مراقبہ کیتا تے پھر داتا نے اتنا نوازیا آج اجمیر شریف جا کے گل لمحی ہو جیسی محدث اعظم پاکستان جس وقت آئے نا آن کے داتا حضور نے قدمہ والے پاسے بیٹھے بیٹھ کے مراقبہ کیتا اچانک کھڑے ہو گئے آپ نال جڑے شاگرد سن جڑے مرید سن وہ کہندے نے کہ اگے بڑی دیر پہندے سن اج بیٹھے نہیں ان فوراً ہی کھڑے ہو گئے اٹھ کے جڑی پرانی مسجد آئی ہن تے شہید کر کے نہیں بڑھائے گی نا جڑی چھوٹی مسجد ہے مزار شریف نال اس مسجد وچ گئے سپیکر آن کیتا محدث اعظم پاکستان نہیں گل پیا کرنا سپیکر آن کر کے اعلان کیتا او لاہور والےو جڑے کہنے ہونا کہ داتا علی حجویری نا مزار اتھے نہیں ہے او آ جاؤ میں داتا علی حجویری آواز دے ساں تے داتا قبر چوں بول کے دسی اعلان ہویا دنیا کٹھی ہو گئی سید دیدار علی شاہ جی آ گئے انہاں آن کے آکھیا یہ تساں کیڑی گل کر دیتی ہے کہ تساں آکھیا میں آواز دے ساں تے داتا علی حجویری قبر چوں بول سن سید دیدار علی شاہ جی نے آکھیا انہاں آکھیا محدث اعظم پاکستان اے تے عالم برزخ نیاں گلاں نے بندہ مر جائے روح عالم برزخ چلی جاندی ہے تسی پہ کہندیوں میں آواز دیواں گا دنیا اکٹھی ہو گئی سنیا نہیں بیزتی ہو جائے گی آپ نے فرمایا شاہ جی کملی والے دیال اولاد شہزادے تسی ہو پر میں اپنے والوں کل نہیں پیا کرنا وا جنہ دے سائیں جینے آن اولادی کڑ کدے نہیں لگ دی سائی کن نہیں لگن دے لینے میں کوئی اپنے ولوں نہیں آکھی آوے آج میں داتا علی حجویری دیا قدمہ چان کے بیٹھا وا جو ہی مراقبہ کیتا وے تے داتا علی حجویری نے آکھیا محدث اعظم پاکستان ہن مراقبیاں دا وقت نہیں آ اٹھ کھڑا ہو جا ہن تے باہر شور پہ گیا وے کہ سید علی حجویری دی تھے قبر ہی کوئی نہیں ہے جا اعلان کر دے تو اعلان کریں گا سی جواب دے وانگے اگو میں ہاتھ جوڑ کے آکھیا اے داتا علی حجویری اگر میں اعلان کیتا دنیا اکٹھی ہو گئی اگر تسی نہ بولے تے میں کدھر جاواں گا آپ نے فرمایا اعلان تو کر دے جواب اسی آپ دے لو ایویں تے نہیں دنیا داتا داتا کرنی ہے کتھو کتھو لوگ آنے نے ادھر جناب سیکشن 2 والیاں تکلیف ہونی ہے کہنے نے جناب داتا اللہ دا نام ہے داتا اللہ دا نام ہے اے داتا میں ہاتھ جوڑ کے کہنا وا کر جا کے قرآن کھولیو قرآن دے ایک پاسے اللہ دے نام لکھے ہوئے نے ایک پاسے کملی والے دے نام لکھے ہوئے نے جے انہاں وچ داتا مینوں وکھا دیو اساں داتا کہنا چھوڑ دیاں گے کہ انہاں وچ نام نہیں ہے تے تسی وی آ جاؤ تسی وی اللہ اکبر 28 مئی 1953 کوہستان اخبار اس نے اندر ایک پورا پرچہ چھپیا رگین صفحے تے یہ میں اس واسطے دسیا ہے کہ ہون گوگل تے ہر شے موجود ہے سرچ ماریو 28 مئی 1953 اخبار کڈیو کوہستان تساں یہ پورا لٹریچر مل سی پورا لٹریچر تساں مل سی کہ داتا علی حجویری داتا علی حجویری داتا داتا ہی ہے نا او مولانا عبدالستار نیازی اللہ کروڑا رحمتہ نازل کرے انہوں نے قبر تے شاہ احمد نورانی نے قبر تے کروڑا رحمتہ نازل کرے 7 ستمبر 1974 جنہ آئین تے قانون نال جنگ لڑ کے ختم نبوت نہ پیرا دینے ہویاں انہاں قادیانیاں کافر قرار دیتا ایک کریڈٹ ذوالفقار علی پٹھوں بھی جانا ذوالفقار علی پٹھو جس ویلے دستخط کیتے سن ذوالفقار علی پٹھو کہ جڑے قادیانی نے کافرن
اسا ان قلم توڑی، اسا کیا میں ختم نبوت تے دستخط نہ پیا کرنا، میں اپنی ڈیتھ سرٹیفکیٹ تے سین پیا کرنا وا، ماں پتہ اس تو بعد لیکن ہو سکنا میں بخشش نہ سامان اے ایمان اللہ اکبر۔ داتا علی جویری نے بڑی شان بڑا مقام ہے۔ مولانا عبدالستار نیازی کہندے نے کہ ڈاکٹر علامہ اقبال نہ ایک خادم ماں ملیا، خادم خاص، اس آکھیا مولانا عبدالستار نیازی کہندے نے میں انہوں آکھیا بھئی یرا کوئی علامہ صاحب نے گل سنا، اس آکھیا گلاں تے بہون پر ایک راز ہے میرے کول، تے او علامہ صاحب نے مینوں آکھیا سی میری زندگی چ فاش نہ کری، ہن علامہ صاحب نہیں ہیں تے نیازی صاحب میں تساں سنان لگا واں، میں انہاں دا خادم خاص آیا، کہندا ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نال۔ ایک دن ایسی رات میری زندگی چاہی، رات نے 3 بجے علامہ اقبال نے مینوں بلایا، میں ستا ہویا سیاں، بلا کے مینوں آکھیا اٹھ میرے مہمان آ گئے، انہاں لسی پینی ہے تے جا کے لسی لے کے آ، انہاں لسی پینی ہے۔ کہنے کہ میں رات میں اس پیر سوچیا بھئی اس ٹائم لسی کتھوں ملے گی، لیکن حکم سی علامہ صاحب نہ میں اٹھیا تے ڈاکٹر علامہ اقبال کچن وچ آپ گئے، انہاں جگ لیا تے فرمایا مہمان بڑے خاص نے، برتن میں آپ دھو کے دے ساں، انہاں برتن دھو کے مینوں دتا تے میں جگ لے کے باہر نکلیا تے میں گلی نہ مڑیا تے اگے تکیا ایک کھوکھا ہے تے اس کھوکھے تے ایک بزرگ لسی بنا رہے ہیں۔ کہندے نے میں حیران ہو گیا، ایتھے لسی دا کھوکھا پہلے کوئی نہیں سی، ہن کتھوں آ گیا؟ کہندے نے میں قریب گیا، السلام علیکم، وعلیکم السلام، بابا جی لسی چاہی دیئے، لسی انہاں مینوں دتی جگ وچ پا کے تے میرے کو وہ پوچھدے نے تو علامہ اقبال نہ خادم ہے؟ میں کیا جی کتنے پیسے نہیں؟ کہندے نے لسی لے جا، اقبال نال ساڈا لین دین چلنا رہنا، لے جا تو لسی۔ وہ خادم کہنا میں اتنا حیران ہویا کہ میں اس تو پہلے کدی انہوں ویکھیا نہیں، اس بابے نو نہ بابا کدے ساڈے کول آیا ہے۔ کہندا اقبال نال میرا لین دین چل رہا ہے۔ کہنے کہ میں گھر آیا، میں لسی دتی، علامہ اقبال نے آکھیا بہ جا کمرے نے وچ، لسی اندر لے کے گئے، مہمانہ بلائی، تھوڑی دیر تو بعد مہمان باہر نکلے علامہ اقبال نال تے علامہ اقبال نے انہوں نے الوداع کیتا تے میں دوڑ کے آیا کمرے وچوں، تو میں دروازے اکثر کنڈی لگاندا سا، میں دروازہ کھول کے ویکھیا جان والے نہ ایک قدم علامہ اقبال نے ایک در وٹن تے دوسرا قدم او گلی نہیں اس نکر تے۔ میں واپس مڑیا، میں اقبال نے قدمہ چ گر گیا، میں آکھیا اے جسمانی قدم نہیں ہو سکنا ہے تے کوئی روحانی قدم ہی ہو سکنا ہے۔ جسمانی قدم میں ایڈی طاقت نہیں ہے، کوئی روحانی قدم ہے۔ علامہ جی دسو کون ہے؟ فرمایا تو اپنا کام کر، میں نو اپنا کام کرن دے۔ نہیں علامہ جی دسو میں تھوڑا خدمت گزار ہاں۔ فرمایا پھر میرے نال وعدہ کر اے راز میری زندگی فاش نہیں کریں گا۔ کہتے ہیں کہ میں علامہ اقبال نال وعدہ کیتا میں راز فاش نہیں کروں گا، تو ڈاکٹر علامہ اقبال نے آکھیا او جڑا آیا نا میرے کول اے عام نہیں آ، اے اوہی جنہیں 90 لاکھ نو کلمہ پڑھایا، ادا نام معین الدین اجمیری ہے، اے معین الدین چشتی اجمیری ہے۔ میں قدم پھر پکڑ لے، میں آکھیا علامہ جی اگر اے معین الدین ہے اے دسو بار کھوکھے والا کون ہے؟ فرمایا لاہور نہ بے تاج بادشاہ داتا علی اجمیری، او لاہور نہ بے تاج بادشاہ داتا علی اجمیری، انہاں ولیاں نہیں اے شانہ نے۔ اللہ ساڑی حاضری قبول فرمایا، تو چھک چھک